پھر اگلی بات یہ یاد رکھے، میں کہا کرتا ہوں کہ آپ ابھی اگر خطابت کے مرحلے میں نئے ہیں نا، آپ کو کہیں جمعہ مل جائے بھائی آپ نے پڑھانا ہے، تو اس کا مواد تیار کرنا وہ کس طرح ہو، مثال کے طور اس میں آسانی ہوگی آپ کو۔ آپ مثلاً غیبت کے اوپر بات کریں تو اس میں شروع میں قرآن کریم کی ایک آدھ آیت، حدیث، اور اس کے بعد جو ہے نا ایک واقعے کو ایڈ کر دیں۔ عموماً آدھا گھنٹے کا بیان ہوتا ہے جمعے کو، ایک واقعہ اگر آپ نے یاد کیا اس غیبت سے متعلق تو واقعہ چونکہ ذہن میں نقش ہو جاتا ہے، اسے صرف آپ نے اپنے الفاظ کے ساتھ بیان کرنا ہوتا ہے۔ چنانچہ اس واقعے کو بیان کرتے کرتے جو ہے نا 5-6 منٹ تو انشاءاللہ آپ کے ویسے ہی گزر جائیں گے۔ آپ دیکھو بڑے شکر ہے 10 منٹ تو گزر گئے، بابا 20 منٹ علم میں رہ گیا ہے، اب اس کو کیسے کروں؟ پھر اس واقعے کو بیان کر کے اس سے جو 1-2 نتیجے نکل رہے ہیں، نقطے نکل رہے ہیں، اس کو بیان کر دیا۔ دیکھا آپ نے اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اس نے یوں کیا تو دیکھو اللہ نے اس کے ساتھ یہ کر دیا، اور یہ اس کے بعد آپ کوشش کریں دوسرا واقعہ بھی آپ کے ذہن میں اور وہ آپ نے شروع میں تیاری میں رکھا ہوا وہ دوسرا واقعہ لے آئیں، پھر جناب اس سے 2-4 مسئلے نکالے، پھر جناب تیسرا واقعہ لے آئیں۔ یہ کب کی بات ہے؟ یہ جب آپ شروع کے مرحلے میں، کہ جب آپ روانی سے بول نہیں سکتے، بات سے بات ابھی نہیں نکال سکتے، تو اس میں آپ 3-4 واقعات کو جب ایڈ کریں گے اور 3-4 واقعات کو شامل کریں گے تو واقعہ ذہن میں نقش ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ اپنے الفاظ میں اس کو جو ہے وہ بیان کر سکیں گے۔ تو یوں آپ کا ٹائم بھی گزر جائے گا، بات بھی ہو جائے گی، اور آپ کو جو ہے نا ایک تسلی بھی ہوگی، یار نہیں ماشاءاللہ میں جو ہے نا بول چکا ہوں۔ تو شروع کے اندر کوشش کریں کوئی ایسا موضوع لیں کہ جس میں واقعات ہوں۔ بھائی جو لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر کیسے عذاب نازل کرتے ہیں، تو وہاں عذاب پچھلی قوموں پہ جو آئے اس میں 2-3 واقعات آپ اس کو شامل کر لیں۔ قوم عاد پہ دیکھو کیسے عذاب آیا، قوم سمود پہ دیکھو کیسے عذاب آیا۔ اور بھائی جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے تنگ راستوں میں راستہ بناتے ہیں۔ اللہ نے ویسے ہی دعویٰ نہیں کیا، اللہ نے اس کے اوپر مثالیں پیش کی۔ یہ دیکھو حضرت مریم ایک دن کا بچہ اٹھا کر لائی ہیں، متقیہ تھیں، اور اتنی پریشانی میں ہے کہ یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا کہہ رہی ہیں، لیکن متقیہ تھی، اللہ نے تنگ راستوں میں راستہ نکالا کہ ایک دن کا بچہ بول اٹھا۔ یوں اللہ تعالیٰ راستہ بناتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ دیکھیں پریشان ہیں، ان کو اللہ نے کہا جی اپنے بچے کو صندوق میں ڈال دو، عقل کہتی ہے گھر میں رکھو، رب کہتا ہے صندوق میں ڈال دو۔ اب جب اللہ کی مانی ہے تو اللہ کا ماننا ہی کا نام تقویٰ ہے، تو دیکھو اللہ نے راستہ کیسا بنایا، فرعون کے گھر میں پال کے بھی دکھایا، پھر ماں کو دودھ پلانے کے بہانے سے بلا کر ماں کے ساتھ بچے کو ملا کے بھی دکھایا۔ یوں واقعات کو ایڈ کریں شروع کے اندر یہ۔ اور ویسے بھی خطابت کا حسن یہ ہے کہ جناب اس میں 2-4 واقعے نا، تو یہ ہمارے مجمع میں جو میں یہی ساتھیوں سے کہا کرتا ہوں اپنے جلسوں میں آج کل کچھ ایسی چیز دیا کریں کہ جو عوام آئے نا تو وہ بھی کہے یار کچھ لے کر گئے، کیونکہ عموماً ہمارے جو ابھی رسمی خطبہ ہیں نا وہ صرف قافیے سے، حضور پہلے آسمان پہ گئے، دوسرے پہ گئے، تیسرے پہ گئے، پھر اس کے بعد چوتھے پہ، یہ پوری گنتی کروا کے سیاڑا ٹائم پاس کر رہا ہوتا ہے، بس پہلے سے 7ویں پہ چلے گئے کافی ہے۔ لیکن یہ جب حضور آئے تو پھر جناب اس نے کہا، اور پھر چاند نے کہا میں یوں ہوں، اور ستاروں نے کہا میں یوں ہوں، اور پھر جی کھیتوں نے کہا میں یوں ہوں اور یوں ہوں، یوں کرتے کرتے چلو بھائی ہو گیا کام۔ یہ بھی چیزیں ہونی چاہیے اس پہ بھی، لیکن کچھ دیں، جو آیا ہوا ہو اس کو تھوڑا بہت کچھ ملے، چاہے 1-2 مسئلے ہی وہ سیکھ کے چلے جائیں۔